سب سے بڑی بات جو یہ ہے جو سورۃ النساء کے اختتام پر ہو رہی تھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ آپس میں جو ہے محبت، پیار، یگانگت اور الفت ہونی چاہیے. وہی چیز یہاں پر بھی اس سورت کے آغاز کے اندر وہ باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، الفت، محبت، یگانگت اس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مطلب ساری باتیں ہی اسی پر ہو رہی. اب میری بات سنیں، ہم دیکھیں مسلمان کرۂ ارض پر سب سے زیادہ تعداد اگر کسی قوم کی ہے، کسی مذہب کی ہے تو وہ مسلمان کی. تقریباً 1 ارب سے زائد مسلمان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں. ہزاروں مذاہب موجود ہیں، بہت زیادہ فرقے موجود ہیں، لیکن اتنی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود مسلمان وہی سمندری جھاگ کے برابر. سمندری جھاگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جیسے یہ ہمارے قریب بھی نہر ہے، نہر کے اوپر کبھی کبھی جھاگ آ جاتی ہے، وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا نہ کوئی روک ہوتا ہے، نہ دبدبا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑو تو بالکل ختم ہو جائے. آج بھی مسلمانوں کا وہی حال ہے. یہ تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں، یہ وسائل میں بھی سب سے زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، جتنے ممالک موجود ہیں، سب سے زیادہ جو وسائل انہی کے پاس موجود ہیں. تیل جیسی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا ہے، ان کے پاس یہ نعمتیں آ گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھیں یہ وہی مسلمان ہیں کہ جن کے پاس ذہانت بھی سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا 6-7 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کئی ایسے ہوتے ہیں جو نوبل پرائز لیتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان مسلمانوں کا نہ روب ہے، نہ دبدبا ہے، بلکہ یہ دوسروں کے مرہون منت ہے. ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد. اب دیکھیں ایک تو مسلمان وہ تھے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. اصل وجہ کیا ہے؟ ہم جو مسلمان ہیں ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہم قوموں میں بٹ چکے ہیں، ہم علاقائی تعصب کے اندر بٹ چکے ہیں. 1.5 انچ کی مسجدیں بنانے کے اندر ہم بھاگ دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ میں مسلمان، وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے آگے نماز ہوتی ہے، یہ جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، وہ دوزخ کا راستہ دکھا رہا ہے. ان چیزوں نے مسلمانوں کو اتنا پستی کا شکار کروا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس نہیں لا سکتے. وہ کھویا ہوا وقار کون سا تھا؟ میرے محبوب نے بھی تو مسلمانوں کی تربیت کی تھی نا. وہ صہیب روم سے تشریف لے کے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، ابو سفیان اموی تھے، حضرت سلیمان فارس سے آئے تھے. یہ سب ان کے علاقے بھی مختلف، ان کی زبانیں بھی مختلف، ان کے رنگ بھی مختلف، سب کچھ مختلف ہونے کے باوجود میرے محبوب نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا، ایک جگہ پر لا کھڑا کر دیا. یہ ایسے متحد اور محبت ان کے اندر پیدا ہوئی کہ آپ توجہ فرمائیں کہ محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتی ہیں کہ جنگ کا موقع تھا اور اس جنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی وہ پانی کے لیے ان کو پیاس لگی. ایک صحابی انہوں نے پانی کا مشکیزہ لیا اور وہ لے دوڑے کہ میں پلاتا ہوں کسی کو. دیکھا ایک صحابی ان کی جان نکل رہی ہے، ان کے قریب پہنچے، پانی پلانے کے لیے لگے تو دوسرے صاحب نے آواز لگائی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو پلا. پھر یوں کرتے کرتے وہ صاحب آخری شہید ہو گئے. پھر پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے بھی شہید ہو گئے، تیسرے مختصر میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنی موت پر بھی دوسروں کو یہ زیادہ حق جتلاتے تھے کہ میری موت ہو جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا دوسرا بھائی وہ زندگی کے وہ چند سانس جو ہیں یا جتنا بھی اس کا وقت ہے وہ اچھا گزار. یہ وہی صحابی ہیں کہ وہ آپ کو مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک صحابی کے گھر سری ایک دوسرے صاحب دے کے گئے، وہ انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ دوسرے کو ضرورت ہوگی. انہوں نے دوسرے کی طرف دے دی. دوسرے نے کہا تیسرے کو زیادہ ضرورت ہوگی. انہوں نے تیسرے کی طرف ہدیہ کر دی. تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت ہوگی. انہوں نے وہاں ہدیہ کر دی. حتیٰ کہ گھومتی گھومتی اسی صحابی کے گھر، پہلے والے کے گھر آ گئی واپس جنہوں نے سب سے پہلے صدقہ کیا. یہ تو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو پرورٹائز کرتے تھے، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. لیکن آج ہم دیکھیں، ہم وہ اپنا وقار، وہ وقار کون سا تھا؟ دیکھیں کہ جن سے کیسر و کسرا بھی ڈرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا ایک طرف 313 ہیں اور وہ 1000 کے اوپر بھاری ہیں. 1000 کے لشکر کو انہوں نے اپنے سے 15 گنا زیادہ لوگوں کو انہوں نے شکست فاش دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لاکھ کے مجمع کے اوپر
وہ چند ہزار کی تعداد کے اندر انہوں نے 2 لاکھ کو شکست دی. وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایمان کی دولت تھی. وہ درہم و دنانیر کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، وہ ظاہری اپنی زیب و زینت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو چیز موجود تھی ایمان، انہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھے. درہم و دنانیر کی یا تیل کے کنویں سے وہ مالا مال نہیں تھے، بلکہ ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہی ہوگا کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، عیسائیوں کے گرد محاصرہ ہو گیا، عیسائیوں نے کہا ہم تب تک آپ کو یہ بیت المقدس نہیں دیں گے جب تک آپ اپنے خلیفہ کو نہیں بلائیں گے. حضرت فاروق اعظم کے پاس پیغام پہنچا. انہوں نے کہا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں. انہوں نے کہا آپ چلیں. حضور نے اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا. ایک اونٹ کہتے ہیں کہ اگر میں سوار ہوتا ہوں اس پر تو تجھ پر ظلم ہوتا ہے، تجھ پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے تو کچھ راستہ تو سوار ہو، کچھ راستہ میں سوار ہو. چلتے چلتے یہی باریاں لگتے لگتے مسلمانوں کے مجمع کے قریب پہنچ گئے جہاں پر مسلمانوں کا سارا قافلہ موجود تھا. وہاں پہنچے، وہاں پر جو صحابی موجود تھے وہ کہتے ہیں یا حضرت خلیفۃ الرسول، آپ نے تیبند پہنی ہوئی ہے، آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہیں اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے یہ پھٹا ہوا ہے، ہم اس طرح جائیں گے آگے فتح کرنے کے لیے، اس طرح جائیں گے عیسائیوں سے ملنے کے لیے، اس طرح جائیں گے ان بڑے بڑے سرداروں کا سامنا کرنے کے لیے؟ تو سنیں میرے محبوب کے اس سپاہی نے، اس خلیفہ نے کیا بات کی. انہوں نے کہا ہم ایسے ہی چراغاہے تھے، ہم ایسے ہی تھے، ہمیں عزت دی دین نے، ہمیں عزت ملی دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، اور ہم چرواہوں جیسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے کو خلافت کی کرسیوں پر بٹھا دیا. ہماری عزت یہ ظاہری زیب و زینت کے اندر نہیں، یہ لباس کے اندر نہیں. جب یہ لباس پھٹے ہوتے تھے تو ان کا اندر سے ایمان مضبوط ہوتا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افغانستان کے یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے دور میں افغانستان پر ایک ترکی بادشاہ حاکم تھا. توجہ رکھیے گا، میں کچھ تاریخ کے پس منظر بھی آپ کو بتاتا جاؤں. ترکی بادشاہ یہاں پر اس کے زیر انتظام تھا پورا بات. تو حضرت امیر معاویہ اس سے خراج کے طور پر، ٹیکس کے طور پر دینار لیا کرتے تھے. اچھا، جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، ان کے بعد جو قائم مقام وزیر جن کو بادشاہ تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ بھئی وہ ان سے جا کر ترکیوں سے لیا جائے جو خراج ان کے اوپر لگایا ہوا تھا، جو ٹیکس ان پر لگا ہوا تھا. اچھا، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نہیں دینا، ہم نے تمہیں نہیں دینا، لاؤ ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کے لباس پھٹے ہوئے تھے، ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کی سواریاں بے حال اور بدحال تھی، ان لوگوں کو لے کے آؤ جو اس طرح تمہاری طرح لاؤ لشکر کے اندر نہیں آتے تھے. ہمارے پاس برق رفتار گاڑیاں ہونے کے باوجود، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، ہمارے پاس ہر وسائل موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کا کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں. آپ دیکھتے ہیں مسلمان کبھی فلسطین کے اندر پسرے ہوتے ہیں، کبھی مسلمان عراق کے اندر پسرے ہوتے ہیں، کبھی شام کے اندر پسرے ہیں، کبھی کس جگہ پر کبھی کس جگہ پر. ان کا کوئی پرسان حال نہیں. وجہ یہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قومیت کے اندر بانٹا، انہوں نے اپنے آپ کو علاقائی تعصب کے اندر بانٹا، انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں کے اندر بانٹا، اور اتنا بانٹ لیا کہ اب یہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہے. میں ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک یہودی تھا، اس نے بڑی ایک چال چلی، میں مثال کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے ایک بڑی چال چلی جو ہمارے اب چل رہا ہے نا، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے ایک چال چلی، وہ ایک بڑے تبخر علم، بڑے عالم، پائے کے چوٹی کے عالم جو ان کے وقت کے ہیں ان کے پاس آیا اور آ کر کہتے ہیں حضرت آپ کے جیسا تو کوئی عالم ہی نہیں، آپ کے جیسا تو کوئی مفسر ہی نہیں، محدث ہی نہیں، ہم نے آپ کے جیسا کوئی خطیب دیکھا ہی نہیں، آپ جیسے ہیں آپ کے جیسا تو کوئی اس پورے علاقے کے اندر موجود ہی نہیں. اتنی چکنی چپڑی باتیں ان کو لگائی، ان کو آسمانوں پر بٹھایا، پھر اس کے بعد اپنی جیب سے ہدیتاً ان کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دے دی. تھیلی دینے کے بعد کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ ہے، میں جگہ جگہ پھرا ہوں، مجھے اس مسئلے کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا، مجھے آپ سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا. اچھا ذرا یہ تو بتائیں، وہ مسئلہ میرا حل کر دیں کہ بتا دیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا. اب دیکھیں وہ عالم صاحب، ان کی تعریفیں بھی ہو گئی ہیں اور ہدیتاً ان کو وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی مل گئی ہے. اب وہ تو بڑے راضی ہیں، نہیں جی ساڑھے کو یہ ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا اس کا کالا رنگ تھا. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کالا رنگ تھا. اب وہ ادھر سے اٹھا دور دراز ایک اور دوسرے علاقے کے عالم صاحب کے پاس پہنچ گیا، ویسے ہی ان کی تعریفات کی، قلاب آسمان و زمین کے کلامے ملا دی، آپ کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور پوچھا حضرت
وہ کیا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں سفید۔ کہتے ہیں حضرت ایک کام آپ نے کرنا ہے، یہ مسئلہ بڑی دیر سے میں تلاش کر رہا تھا، اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جمعے والے دن نا لوگوں کو آپ نے پورے مجمع کو آپ نے بتانا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ایسی اس پر علمی دلائل پیش کروں گا کہ کوئی ایسا پیش ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر پہلے عالم کے پاس آ گئے، حضرت وہ جو مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا، آپ نے مجمع کو بھی بتانا ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا، آپ نے ان کو بھی سکھانا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے دلائل آئیں گے، ایسے میں حوالے پیش کروں گا کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر حوالہ پیش ہی نہیں کر سکے گا۔ اگلا جمعہ آیا، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا، ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا۔ وہ کالے والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے عالم نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں نہیں جی، بات چل پڑی، مناظرے ہونے شروع ہو گئے، باتیں چلتے چلتے پھر فتوے لگنے شروع ہو گئے کہ کالے والوں سفید والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سفید والوں کے کالے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرات بالکل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بانٹ دیا ہے کہ ہم اپنی پستی کا شکار کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس وہی صحابہ والے راستے پر لے آئے، وہی محبت والے، الفت والے، یگانگت والے اور آپس میں اتحاد والے راستے پر لے آئے۔ ہم علاقائی تعصب سے بھی نکل جائیں، ہم قومی تعصب سے بھی نکل جائیں، ہم مسلکی تعصب سے بھی نکل جائیں، صرف ایک میرے محبوب کی سنت پر اکٹھا ہو جائیں۔